فوج زندہ ہے، قوم زندہ ہے، پاکستان زندہ ہے۔ اعجاز حسین بٹالوی۔ اعجاز حسین بٹالوی کی تحریر اس مبارک تقریب کے آنکھوں دیکھے حال سے متعلق ہے جو 29 ستمبر 1965 کو شالامار باغ لاہور میں منعقد ہوئی اور جس میں وطن کے مجاہدین کو فوجی اعزازات سے نوازا گیا۔ رنگ لائے گا شہیدوں کا لہو۔ لاہور میں باغپورے سے ہو کر جو سڑک واگے کی طرف جاتی ہے، اس پر شاہجہاں کے بنائے ہوئے باغ شالامار نے آج پاکستان کی قومی تاریخ کے ایک حسین اور عظیم نظارے کا مشاہدہ کیا۔ قیام پاکستان کے بعد اس باغ میں بہت سی قومی تقریبیں منعقد ہو چکی ہیں۔ بیرونی ملکوں کے بادشاہ، صدور، امیر اور سفیر جب آتے ہیں تو لاہور کے شہری اسی باغ میں ان کی میزبانی کے فرائض انجام دیتے ہیں، مگر آج اس باغ کے در و دیوار اور سبزہ و گل نے جو دیکھا ہے وہ کسی بادشاہ کی استقبالیہ دعوت نہ تھی، پاکستان کے سپاہیوں کی اعزازی تقریب تھی۔ خوش قسمت ہیں وہ آنکھیں جنہوں نے پاکستان کی قومی تاریخ کا یہ منظر دیکھا۔ باغ کے فوارے چل رہے تھے، درخت ایستادہ تھے اور سبزہ بچھا جا رہا تھا، اور باغ کے پہلے تختے پر پاکستانی فوج کے وہ سپاہی صف بصف کھڑے تھے جنہوں نے موجودہ جنگ میں داد شجاعت دے کر فوجی اعزازات حاصل کیے۔ ان اعزاز پانے والے فوجیوں کے ساتھ ان کی ریجیمنٹوں کے چند جوان اور افسر بھی موجود تھے۔ تقریب سادہ مگر پرشکوہ تھی۔ اسی باغ میں بڑے بڑے مقرروں کی تقریریں ہوئی ہیں، سوچی ہوئی، تیار کی ہوئی، میسر کرنے والے حربوں سے آزمائی ہوئی سیاسی اور سفارتی تقریریں، مگر آج یہاں جو تقریر سنی وہ سورہ اسرافیل کی طرح پاکستان کے وجود کو زندہ و تابندہ کرنے والی تقریر تھی۔ پاکستان کا کمانڈر ان چیف اپنے سامنے صف بصف کھڑے مردانگی، دلیری اور شجاعت کے نمونوں سے کہہ رہا تھا، آپ نے دشمن کو بتایا ہے کہ لڑنا کیا چیز ہے، لڑنا کس کو کہتے ہیں۔ آپ کی ایک کمپنی نے ایک بریگیڈ اور ایک بریگیڈ نے ایک ڈویژن کا مقابلہ کیا ہے۔ بغیر اعلان کے حملہ کرنا مردوں کا کام نہیں۔ دشمن کیا کیا ارادے لے کر حملہ آور ہوا تھا، مگر اس کے سامنے پاکستان کے سپاہی تھے اور اسے معلوم نہ تھا کہ یہ کس بلا کی چیز ہیں۔ یہ لوہے کی دیوار تھے۔ اب دشمن کہتا ہے کہ وہ لاہور کی طرف اس لیے آگے نہیں بڑھ سکا کہ لاہور کا دفاع بہت مضبوط تھا، سیالکوٹ میں اس لیے آگے نہیں بڑھ سکا کہ دائیں فلینک کی طرف سے خطرہ تھا۔ تو پھر کوئی پوچھے کہ تم کیا سمجھ کر حملہ کرنے آئے تھے؟ حملہ کرنے آئے تھے کہ سیز فائر کرنے آئے تھے؟ جب ایک بریگیڈ کو ایک کمپنی 9 گھنٹے تک روکے رکھے تو ہم لوگوں کو یقین ہو جانا چاہیے کہ ہم اکیلے نہیں لڑ رہے، خدا کی مدد ہمارے ساتھ شامل حال ہے۔ تقریر ختم ہوئی اور تاریخ نے عزت و منزلت کی حاضری پکارنا شروع کی۔ اعزاز حاصل کرنے والوں کو نام لے کر پکارا گیا اور وہ ایک ایک کر کے آگے بڑھے اور کمانڈر ان چیف نے ان کے سینوں پر شجاعت اور بہادری کے پھول کھلا دیے۔ اس قافلے میں بریگیڈیئر بھی تھے، کرنل، میجر اور کیپٹن بھی، صوبیدار اور حوالدار بھی، نائک اور سپاہی بھی، مگر اس قافلے کا ہر شخص اپنی ہمت اور شجاعت کے
کارنامے سے اس صف میں شامل ہوا تھا۔ جو ہی کوئی جوان اپنا اعزاز لینے کے لیے آگے بڑھتا، میرے ارد گرد کھڑے ہوئے فوجی سرگوشیوں میں اس کے کارناموں پر تبصرہ شروع کر دیتے۔ اس جوان نے اکیلے دشمن کے 4 ٹینک تباہ کیے۔ اس نائک نے میدان جنگ میں توپ سے دشمن کا ہوائی جہاز گھرا لیا۔ اس میجر کی کمپنی نے پاکستان کے دفاع میں سب سے پہلے گولی چلائی۔ اس کمپنی کمانڈر نے دشمن کے 7 حملے پسپا کیے۔ میں یہ سرگوشیاں سنتا اور شجاعت کے ان پیکروں کو دیکھتا جو دیکھنے میں عام سپاہی تھے، مگر جن کی شجاعت غیر معمولی اور جن کی دلاوری کی داستانیں حیرت انگیز تھی۔ میرے ارد گرد کھڑے لوگ اعزاز پانے والوں سے اپنا قریبی رشتہ دریافت کرتے تاکہ اس افتخار میں ذرا قریب کی نسبت سے شرکت کر سکیں۔ یہ جوان ہماری کمپنی کا ہے، کوئی سرگوشی سنائی دیتی، یہ افسر ہماری ریجیمنٹ کا ہے، کوئی شہری کہتا یہ تو میرے ساتھ کالج میں پڑھتا تھا، کوئی کسی کا ہم وطن نکلتا، کوئی کسی کا ہم جماعت، مگر ایک رشتہ ان سب رشتوں سے عظیم تر تھا۔ یہ پاکستان کے سپاہی تھے اور ہر پاکستانی جس نے انہیں دیکھا ہے یا نہیں دیکھا، جو ان سے کبھی ملا ہے یا نہیں ملا، ان پر بجا طور پر فخر کر سکتا ہے۔ انہی کے کارناموں کے باعث آج لاہور اپنی جگہ پر خوش و خرم آباد ہے۔ انہی کے باعث دنیا میں پاکستان کا نام اونچا ہوا۔ یہ عہد گواہ ہے کہ پاکستان نے کسی ہمسائے پر حملہ نہیں کیا، لیکن جب پاکستان پر حملہ کر کے اس کی غیرت اور ہمت کو للکارا گیا تو پھر پاکستان کا ہر سپاہی جرأت کی ایک داستان بن گیا۔ آج جب تاریخ کی حاضری پکاری جا رہی تھی تو ایک سپاہی غیر حاضر تھا۔ مجھے یقین ہے وہ آج ہم خاک نشینوں سے کہیں بلند مرتبے پر سرفراز ہوگا۔ وہ آج جسمانی طور پر اپنے ساتھیوں میں موجود نہ تھا۔ میدان جنگ میں شجاعت کا اعلیٰ ترین اعزاز نشان حیدر حاصل کرنے والا میجر عزیز بھٹی، جو شجاعت کے نئے معیار قائم کرتا ہوا میدان جنگ میں شہید ہوا۔ وہ شہید ہوا کہ ہم زندہ رہیں، وہ شہید ہوا کہ پاکستان زندہ رہے۔ اب پریڈ برخاست ہو چکی تھی اور لوگ اعزاز پانے والے دوستوں اور عزیزوں کو مبارکباد دے رہے تھے۔ کمانڈر ان چیف جوانوں اور افسروں کے پاس جا جا کر ان سے باتیں کر رہے تھے اور میں اس سپاہی کی شجاعت کی داستان سننا چاہتا تھا جو پاکستان کا سب سے بڑا فوجی اعزاز حاصل کرنے پر آج جسمانی طور پر اس پریڈ میں موجود نہ تھا۔ میں شہید میجر بھٹی کے دوستوں سے ملا، اس کے ساتھیوں سے ملا جو میدان جنگ میں اس کے شانہ بشانہ لڑ رہے تھے، اس کی کمپنی کے سپاہیوں اور اس کے افسروں سے ملا، ان سے ملا جنہوں نے اسے میدان جنگ میں لڑتے دیکھا ہے۔ ہر شخص جب اس کا نام لیتا تھا تو مجھے اس کی آنکھوں میں احترام کی ایک جھلک نظر آتی تھی۔ شہید میجر بھٹی 6 دن اور 6 راتیں مسلسل لڑتا رہا۔ اس کے افسروں نے کئی مرتبہ کوشش کی کہ میجر بھٹی چند گھنٹے آرام کر لے، مگر ان 6 دنوں اور 6 راتوں میں وہ شاید 2-3 گھنٹے سے زیادہ نہیں سویا اور تمام وقت اگلے مورچے سنبھالے رہا اور دشمن کے پے در پے حملوں کو پسپا کرتا رہا۔ جب وہ شہید ہوا تو وہ سینہ تانے کھڑا تھا۔ میدان جنگ میں اکثر سپاہی کھڑے ہو کر نہیں، مورچے پر بیٹھ کر لڑتے ہیں، مگر جنگ میں ایک ایسا وقت آ گیا تھا کہ دشمن پر پچھلی صفوں سے گولہ باری کرانے کے لیے دشمن کی حرکت پر نظر رکھنا ضروری تھا تاکہ توپچیوں کو نشانے کی ہدایت دی جا سکیں۔ میجر بھٹی BRB کی نہر کے اس کنارے پر تھے اور مقام ایسا تھا کہ دشمن کی حرکتوں پر نظر رکھنے کے لیے سوائے اس کے کوئی چارہ نہ تھا کہ ہدایات دینے والا کھڑا ہو کر دشمن پر نظر رکھے۔ میجر بھٹی وہ پاکستانی جوان تھے جو اس جنگ کے اگلے مورچوں میں سینہ تانے کھڑے تھے اور اس کی ہدایات پر ہمارے توپچی دشمن کے یمین
وہ یسار پر حملہ کر رہے تھے۔ میجر بھٹی آج اس پریڈ میں موجود نہ تھے، مگر وہ لوگ جنہوں نے ان کی شجاعت کی داستانیں سنی ہیں اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ وہ پاکستان کی تاریخ میں زندہ رہیں گے۔